زینب ٹھہر جائیے، زینب ٹھہر جائیے۔ ممکن ہے کہ لمحے کے لیے شاید زینب کے دل میں یہ تصور آیا ہو کہ عبداللہ یہ کہہ دے آپ چلی جائیے گا تو میرا کیا ہوگا؟ نہیں، زینب نے یہ نہیں کہا، عبداللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ عبداللہ کہتے ہیں زینب جائیے، میں منع نہیں کرتا، البتہ تنہا نہ جائیے، اکیلے نہ جائیے، ان دونوں بچوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر کے جائیے، اور خدا نہ خواستہ کربلا میں اگر آپ کے بھیا حسین پر کوئی برا وقت آ جائے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو اپنی طرف سے فدیہ بنا دیجیے گا۔ یہ جذبہ لے کر جناب زینب اپنے بچوں کے ہمراہ کربلا میں آئی ہے۔ اب آپ سوچئے عبداللہ کا موقع زینب کو یاد ہے، جناب زینب پریشان ہے، آرو محمد آتے ہیں، بابو جان اجازت دے دیجیے، حسین اجازت نہیں دیتے، بچے زینب کے پاس جاتے ہیں، زینب منہ موڑ لیتی ہے، بچے پریشان ہے کیا کریں، ادھر جاتے ہیں تو اپا کو بھیج دیتی ہے، ادھر بابو جان اجازت نہیں دیتے۔ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ آ کر کہتے ہیں اے بابو جان آپ کیا میری اماں زینب کی خوشنودی نہیں چاہتے؟ کہا بچوں کیا بات ہے؟ کہا جب چاہتے ہیں تو ہماری اماں ہم سے ناراض ہے۔ اماں کہہ رہی ہے ہم تبھی خوش ہوں گے جب اپنا گلا کٹواؤ گے۔ لو زینب کو ایک بچوں کو اجازت ملی اور وہ محمد کا دل میں آئے، ملائک نے حملہ کیا، ایک بھائی ادھر گرا، ایک بھائی ادھر گرا۔ جب اور محمد شہید ہو گئے نا تو ایک جملہ سنو میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، روایت کرتی ہے کہ اب تک دستور یہ تھا کہ جب کوئی شہید ہوتا تھا تو حسین مقتل سے اس شہید کی لاش کو اٹھاتے تھے اور لاش کو لے کر خیمے میں آتے تھے۔ جب لاش خیمے میں آتی تھی تو زینب دروازے پہ آ کر لاش کا استقبال کرتی تھی اور ماتم کرتی تھی، مگر اب یہ لاش ایسی ہے حسین اکیلا، دو لاشیں، جزاک اللہ، حسین اکیلا، دونوں لاشیں حسین کے ہاتھوں پر۔ حسین جب لاش لے کر آئے ہیں نا تو ساری بیویاں تو آئی مگر اب زینب نہیں آئی۔ جب زینب نہیں آئی حسین نے لاشا خیمے میں رکھا، رکھ کر پوچھا ارے زینب کہاں ہے، زینب کہاں ہے، بلاؤ زینب کو۔ اب جو زینب آئی ہے نا، ارے خدا سلامت رکھے ان ماؤں کی آغوش کو جن میں چھوٹے چھوٹے بچے پرواز چڑھ رہے، ذرا زینب کی آغوش کو سلامی پیش کرو۔ اجڑ گئی زینب۔ اب جو زینب آئی تو اماں نے اپنی آنکھوں سے دو لاشیں دیکھے۔ زینب نے لاشوں کو ہٹایا، درمیان میں بیٹھی، ایک ہاتھ ان کے لاشے پر، ایک ہاتھ محمد کے لاشے پر، سر کو آسمان کی طرف، پروردگار تیرا شکریہ۔ ہم سرخرو ہو گئے، کون محمد نے قربانی پیش کی، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارباب عطا ہماری ایک شبیہ اور آپ کے سامنے آئی، اس شبیہ کو دیکھیے اور اس شبیہ کو دیکھنے کے بعد تصور کیجئے اس شبیہ کے اوپر ایک سبز کپڑا بھی پڑا ہوا ہے، ایک سرخ کپڑا بھی پڑا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کو پتا ہے نا جب جنت سے لباس آئے تھے تو دو لباس آئے تھے، ایک کا رنگ سرخ تھا، ایک کا رنگ سبز تھا۔ سرخ لباس حسین کو ملا مگر سبز لباس حسین کے بڑے بھائی امام حسن کو میسر آیا۔ اب اسی حسن کی نشانی قاسم ہے۔ اب جناب قاسم کا ماتم کرنے والوں آخر تک ذرا سر پہ ہاتھ مار کر اس جملے کا استعمال کرنا، یہ اس کا لاشا ہے جو جب تک گھوڑے پہ رہا قاسم رہا۔ ہاتھ مارو، ہاتھ مارو اور بابی آتا، ہاتھ مار کے استعمال کرو اس جملے کا، یہ اس کا لاشا ہے جو جب تک گھوڑے پہ رہا قاسم رہا، جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا، تقسیم ہو گیا۔ اب قاسم نہیں رہا، اب قاسم تقسیم ہو گیا۔ میں بتاؤں آپ کو، جزاک اللہ، حق کے ماتم ادا کر دیا، حق کے میری ادا کیا، یہی حق ہے شہیدوں کے پوچھا دینے کا۔ سنو رونے والوں، روایت کا فکرہ، قاسم تقسیم ہو گیا۔ یہ کربلا کا اکلوتا شہید ہے۔ جوانوں،
سینے پہ ہاتھ رکھو اور پھر جملہ سنو. یہ کربلا کا اکلوتا شہید ہے جو 2 بار پامال کیا گیا. یہ کربلا کا اکلوتا شہید ہے جو 2 بار پامال کیا گیا. میں بتاؤں آپ کو کب. پہلے اس وقت پامال ہوا جب اس نے گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی آواز دی, آقا سلام آخر, چچا بھتیجے کا سلام آخر. اس سلام کو سنتے ہی فرزند زہرا تیزی کے ساتھ رہوار پر بیٹھا اور بڑی تیزی کے ساتھ رہوار کو مہمیز کرتا ہوا دوڑتا دوڑتا مقتل کی طرف آیا. اب جو لئینوں نے دیکھا کہ حسین اتنے بکھرے ہوئے مقتل کی طرف آ گئے, ان کو احساس ہو گیا اب ہم بچیں گے نہیں. اتنا سننا تھا, آواز آئی چلو حسین کا سامنا نہ کرنا پڑے, چلو بھاگ چلو. قاسم گھوڑے کے نیچے زمین پر ہے. اب جب ملائن نے بھاگنا شروع کیا تو گھوڑے کی ٹانپیں قاسم کے بدن پر پڑی, بدن پہ پڑی, قاسم کے بدن پہ پڑی. نہ یہ بات تو کرو نا. ارے کبھی ذوالجلال گزرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں بچوں ذرا پیچھے رہو پیچھے رہو پیچھے رہو, کہیں ایسا نہ ہو تو گھوڑے کی ٹانپ کی زد میں کسی کا پیر آ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھوڑے کی ٹانپ کی زد برداشت نہیں کر سکتے. اب ذرا قاسم کے بدن سے پوچھئے, گھوڑے کی ٹانپیں پورے بدن کو کچلتے